بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مالک کا ایک بار پھر کروڑوں شکر کہ اس نے ہمیں توفیق دی اس ماہ مغفرت میں ہم اس کی کتاب کو سمجھنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں سورہ حجرات کے ذریعے، کہ جو سورہ اخلاق و ادب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ وہ سورہ ہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر یہ حجرے اور کمرے کے معنی میں حجرات یعنی بہت سارے رومز، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حجرے کے باہر سے خطاب کیا گیا تھا، تو اس کی ہم نے ایک تفصیل بھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کبھی نام جو ہے وہ اسم بالغلبہ ہوتا ہے، کوئی چیز رائج ہو جاتی ہے، غلبہ یعنی کثرت کے ساتھ ایک چیز کا استعمال ہونا، اور جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں غالباً، یعنی زیادہ تر ایسا ہے جہاں پر ہمیں کوئی بالکل 100% کوئی شیورٹی نہیں ہوتی ہے کہ یہ یقینی طور پر ہم کہیں تو ہم کہتے ہیں اردو میں غالباً ایسا ہے۔ تو یہ جو غالباً ہے اسی کو آپ اگر تھوڑا سا لے کے آئیں علم بالغلبہ، جس کی طرف آگے جواد عاملی نے استاد جواد عاملی نے اشارہ کیا تھا، تو یہ جو حجرات ہے یہ آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بعید ہے کہ حجرات نام جو ہے وہ خاص طور پر اس لیے رکھا گیا ہو کہ اس کے اندر کوئی چیز ہو، یہ کیونکہ حجرہ ہے رومز۔ اب اس میں آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جیسے مثلا فیل ہے، جیسے نمل ہے، جیسے بقر ہے، تو یہ سارے سورے کسی ایک وجہ سے مشہور ہو گئے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا۔ تو خاص طور پر جو تفسیر المیزان ہے علامہ محمد حسین طباطبائی کی تفسیر قرآن بالقرآن، اس میں ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ جی اگر میری وائس جو ہے وہ صاف ہے اور جا رہی ہے تو یہ نہیں پتہ کہ ہاں وہ تو ہاں جی اچھا ہاں یہاں پہ تھوڑا ڈسٹربنس ہے۔ جی تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ وہ سورہ ہے جس کے اندر آداب اسلامی اور انسانی اخلاق کو بیان کیا گیا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پروردگار نے جو پیغمبر کے سلسلے سے اگر کسی نے نازیبا سلوک اختیار کیا یا آواز پیغمبر کی آواز پر بلند کی تو اسے ایک بڑے گناہ کے طور پر پیش کیا ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر عمل حبط ہو سکتا ہے۔ کل بھی مجھ سے سوال ہوا تھا حبط عمل کے سلسلے سے، اتفاق سے بہت سارا یہ پورا ایسا چیپٹر ہے یہ حبط عمل کا، چونکہ اگر اس حبط عمل کو ہم اس میں بیان کریں گے تو وہ پورا اسی میں چلا جائے گا پورا وقت۔ مختصر طور پر ایک آغائے قراتی نے مثال دی ہے، بہت اچھی مثال ہے چونکہ، تو اس لیے میں حبط عمل کے سلسلے سے سمجھانے کے لیے وہ ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سوئمنگ پول، اس میں کیا ہوتا ہے کہ سوئمنگ پول کے اندر پانی تو پائپ کے ذریعے سے الگ سے لے کے آتے ہیں، پہلے سے تو پانی ہوتا نہیں، اس میں بڑے بڑے موٹے موٹے ایسے پائپ ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے پانی آپ ڈالتے ہیں۔ پانی آپ نے بھر دیا سوئمنگ پول کے اندر، تو وہ جو پانی ہوتا ہے اس کے اندر بھی اگر یعنی جہاں پر ہیلتھ وغیرہ کا خیال رکھا جاتا ہے تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ توجہ رکھتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ پانی 2 دن 3 دن اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ پانی جو سوئمنگ پول کے اندر ہے 2 دن 3 دن مثلا شاید ہر روز بدلتے ہیں، بعض جگہوں پہ 2 دن مثلا اگر زیادہ گندا نہ ہو وہ چیک کرتے ہیں اس کو کہ کتنا اس کے اندر مثلا اگر پولوشن ہو گیا کچھ ایسا ہو گیا تو اس کو چینج کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ 48 آورس مثلا اس کے لیے رکھے جائیں، لیکن کبھی اس پانی کو آپ کو 20 آورس میں 24 میں آپ کو چینج کرنا پڑ جائے، کچھ خرابی ہو جائے، مثلا خون مل گیا یا کچھ بھی ایسا جس سے انفیکشن پھیل سکتا ہے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز، تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں ایک نکاسی کا ایک وہ رہتا ہے
وہ جو پانی بھرا ہوا ہے تو کیسے نکلے گا، اس کے نکالنے کے لیے ایک الگ سے، اسی سے انہوں نے مثال دی ہے ہفتے عمل کی. آپ اعمال کرتے چلے جا رہے ہیں تو آپ کا یہ جو حوض ہے نا، یا آپ سوئمنگ پول سمجھیں، وہ پول بھرتا جاتا ہے بھرتا جاتا ہے بھرتا جاتا ہے. اب اگر کسی بھی وجہ سے آپ کوئی ایسا کام کریں کہ وہ جو پانی کے نکلنے کا جو پائپ ہے وہ کھلا رہ گیا، تو وہ پانی جو بھرا ہے، جتنی تیزی سے بھرا ہے اور اس میں جتنا ٹائم لگا ہے بھرنے میں، اس سے زیادہ تیزی سے وہ نکل جائے گا. پانی رہے گا ہی نہیں اس سوئمنگ پول کے اندر، پانی رہے گا نہیں، چونکہ وہ چیز کہ جو جہاں پہ مثلا وہ لیکیج ہو گیا، اگر فرض کریں کہ جہاں سے پانی نکلتا ہے، یا وہ جگہ کہ جہاں پر خاص طور پر وہ سوئچ ہے یا جو بھی آپ اس کو کہیں، جس سے وہ ڈھکن ہے جو جس کو بند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پانی اس میں ٹھہرا رہتا ہے، وہ اگر کھل جاتا ہے تو اتنے بڑے سوئمنگ پول کا پانی وہ ایک اس سے سب کے سب نکل جائے گا اور سوئمنگ پول خالی ہو جائے گا. کیوں خالی ہو جائے گا؟ اس لیے کہ وہ جگہ جو بند ہونا چاہیے وہ بند نہیں ہے. تو وہ جو آپ جو ہے جس سوئمنگ پول کو بھرنا چاہتے ہیں پانی سے، تو آپ جتنی بھی محنت کریں، اگر وہ اس کو بھر رہے ہوں گے وہ نیچے سے نکل رہا ہے. اسی کی ایک دوسری مثال ہمارے یہاں ایک زمانے میں ہوتا تھا، اب تو ایسا نہیں ہے، اکثر گھروں میں چھنی ہوتی تھی، ابھی بھی بعض جگہوں پر. تو آٹا ایسا آتا تھا کہ اس آٹے کو چھانتے تھے تو کنکر انکر اوپر رہ جاتے تھے، باقی آٹا وہ چھن جاتا تھا. یا گھر میں خواتین اور لیڈیز یہ دال وال جس میں ملاوٹ ہوتی تھی، ابھی بھی ہے بعض جگہوں پہ، وہ چھانتے تھے ایسے کر کے، تو باقی چیزیں جو ہے وہ سب ساری کی ساری وہ نکل جاتی تھی. اس چیز کے اندر یہ جو چھنی ہے، اس میں آپ پانی لینا چاہیں آپ نہیں لے سکتے، اس میں وہ موٹی چیز ہی رہ جائے گی، چونکہ آٹا بھی چھن جائے گا، اور اگر کوئی اس طرح کی باریک چیز ہوگی وہ سوجی اس طرح سے کچھ بھی وہ چھن جائے گا سب نیچے. تو آپ اس میں اگر چاہیں پانی کے لیے آپ کو الگ سے ایک برتن چاہیے، اس میں آپ پانی لے سکتے ہیں. اس کے اندر پانی لیں گے آئے گا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ جس پہ پانی ٹھہر سکے. چھلنی میں پانی نہیں ٹھہرتا. چھلنی تو سمجھ رہے ہیں نا، چائے کی بھی آتی ہے، ہاں چائے کی بھی آتی ہے. ہاں تو یہ جو چیز ہے یہ اچھا ہے، آپ لوگ حصہ لیں کلاس میں، بہت اچھی چیز ہے. تو یہ جو چیز ہے اس میں پانی نہیں ہے. کپ میں پانی آپ ٹھہر جائے گا، گلاس میں پانی ٹھہرے گا، اس کے اندر پانی نہیں ٹھہرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پانی ٹھہرنے کی جگہ ہی نہیں ہے جو ہونا چاہیے. تو اب اس پر آپ توجہ کیجئے. ہفتے عمل کا کیا معاملہ ہے؟ ہفتے عمل ایسے ہی ہے جیسے آپ کا ایک بہت بڑا حوض ہو، اس حوض کے اندر جو پانی نکلنے کا جو حصہ ہے، جو جگہ ہے وہ کھلی ہوئی ہو، تو آپ بھریں گے وہ خالی ہو جائے گا، بھریں گے وہ خالی ہو جائے گا. تو ہفتے عمل، اب اس میں ہمارے جو انسان کے وجود کے اندر جو اعمال ہیں ان میں کچھ ہول ہیں. یہ میں ہفتے عمل کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ ہول ہیں. ایک ہول مثلا شرک کا ہے، ایک ہول مثلا ارتداد کا ہے، پلٹ جانا. ایک ہول پیغمبر کی مثلا توہین کا ہے، یا پیغمبر سے آواز کو بلند کرنے کا ہے. تو یہ ہے ہفتے عمل. اور اس ہفتے عمل کی بنیاد کے اوپر اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، کچھ بچتا نہیں ہے انسان کے پاس. چونکہ انسان نے جو کچھ بھی عمل اپنا انجام دیا، جو کچھ بھی کیا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ سب کے سب ختم ہو جاتا ہے. اور وہ چیزیں، ان سے پرہیز بہت ضروری ہے. انسان سوچے کہ اس کے زندگی میں کہیں شرک نہ آئے، انسان سوچے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ارتداد کی منزلوں میں پہنچ جائے، مرتد ہو جائے. اب مرتد ہونے کا مطلب ایک مرتبہ اعلان کرنا ہے زبان سے، یہ تو اس دنیا میں اس کی سزا ہے. ایک قلبی طور پر انسان ارتداد کی منزل میں ہے. اس سے بھی توجہ رکھنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ آپ رہ رہے ہیں، اس سماج سوسائٹی کا حصہ ہیں، لیکن دل کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے. کیا ہے یہ سب ساری چیزیں دل میں مثلا یہ آتا ہے، یہ بہت خطرناک منزل ہے. اس پر توجہ کی ضرورت ہے کہ شیطان انسان کو بہکاتا رہتا ہے. اور انسان کے اعمال میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس نے صحیح نیت سے کی ہوتی ہیں. وہ صحیح نیت، وہ خلوص نیت، ایک چھوٹا سا عمل جو ہے اس کی نجات دلانے کے لیے کافی ہے. چھوٹا سا عمل خلوص نیت سے اگر کیا ہے
میں نے کل جناب خدیجہ کا ایک تھوڑا سا تذکرہ کیا اور آپ کی خدمت میں انفاق کی بات کی. اللہ کی راہ میں آپ اگر کچھ دیتے ہیں، کچھ خرچ کرتے ہیں، تو وہ کس طرح سے پروردگار اسے باقی رکھتا ہے. پروردگار نے قرآن کریم میں بارہا اس چیز کو بیان کیا ہے، بارہا اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم اگر اللہ کی راہ میں کچھ دو گے تو وہ باقی رہے گا. یعنی جو کچھ تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو وہ باقی رہنے والا ہے. جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے. وَمَا عِندَكُمْ يَنْفَضُ، تمام ہو جانے والا ہے. اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے. سورہ انفال کی 70 نمبر آیت بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو بیان کر رہی ہے. توجہ کیجیے گا کہ جہاں پر قرآن کہتا ہے کہ یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، یؤتکم، دیکھیے یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، کہ جو تم سے لیا گیا ہے پروردگار جو تمہیں دے گا وہ اس سے بہتر ہے جو تم سے لیا ہے. یعنی جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو اب یہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کر دیا تو یہ چلا گیا، وہ چلا گیا نہیں، جو دے گا پروردگار اس سے بہتر دے گا، اس سے بہتر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، کہ پروردگار مغفرت کرنے والا ہے، پروردگار بخشنے والا ہے. ایک شخصیت ہے بصرے کی رہنے والی ہے. بصرے میں ایک شخص رہتا ہے، پریشان ہوا. توجہ کیجیے گا کس طریقے سے یہ جو پروردگار کی جانب سے پروردگار جب دیتا ہے کتنی چیزوں کو وہ انسان کی نجات کا بہانہ بناتا ہے. اور اس طرح سے آپ دیکھیں ہفت عمل والی جو بات ہے وہ کافی حد تک آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر یہ شدید ترین سزا رکھی ہے ہفت عمل کی کہ پروردگار نے اعمال کو ہفت کر لیا. اگر ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے لے گئے کہ ہم نے اپنے اعمال کو ہفت ہونے سے بچا لیا تو ہم اس منزل پر ہیں کہ نجات کی ہم نے سیڑھیوں کو طے کر لیا ہے. اب اگر عمل کو ہفت ہونے سے بچا لیا، اب عمل میں اگر کچھ خرابی ہے تھوڑی بہت تو پروردگار دیکھیں کس طریقے سے کسی ایک عمل کی بنیاد کے اوپر جو بہت چھوٹا سا ہمیں کہاں تک پہنچاتا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بصرے کا ایک رہنے والا ہے اور بہت پریشان ہوا، تنگ دستی ہے، مالی مسائل ہیں، مشکلات ہے، ٹینشن ہے، گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں. تو اس نے سوچا کہ کیا کیا جائے، بچے بھوکے ہیں. ایک ہی راستہ تھا اس کے پاس کہ گھر بیچ دے. یعنی اس منزل پر پہنچ گیا تھا کہ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے. اس منزل پر پہنچ گیا تھا کہ اب وہ گھر بیچ کر ہی کچھ گزار. تو گھر بیچنے کے لیے وہ نکلا باہر، تلاش کر رہا تھا کہ کہیں کوئی آدمی ملے کہ اسے گھر بیچیں. اس کا ایک دوست ملا جسے تاریخ میں بیان کیا گیا ابا نصر. تو کہاں جا رہے ہو؟ اگر گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، سوچ رہا ہوں کہ گھر بیچ دوں تاکہ بچوں کا پیٹ پال سکوں. اس کا گھر مت بیچو، خدا جو ہے وہ مدد کرے گا. ایک تھیلی دی اسے، اس میں کچھ کھانے پینے کا سامان تھا، کچھ روٹی تھی، مثلا کچھ شہد تھا، اس طرح کی کوئی چیز تھی. اس کو دیا، کہا کہ یہ لو اور اپنا جو ہے تم اس سے فی الحال گزر بسر کرو، پروردگار مدد کرے. یہ وہ لے کے روٹی جو ہے ہاتھ میں تھیلی لے کے جا رہا تھا. وہ شخص جو گھر بیچنے پر مجبور ہے اسے گھر کے لیے آج کے گزارے بھر کا کچھ سامان ملا، کتنا خوش ہوگا، گھر میرا بچ گیا. جلدی سے اس کے ذہن میں یہ کہ فوراً گھر پہنچ جائے. راستے میں دیکھا کہ ایک عورت ایک بچے کی انگلی تھامے ہوئے جا رہی تھی اور بچہ اشارہ کر رہا تھا کہ اپنی ماں سے مجھے یہ چاہیے، یہ جو لے کے جا رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کتنا عجیب ہے. ماں نے اس سے کہا ٹھہرو، تاکہ دیکھو اس بچے کا باپ نہیں ہے، یتیم بچہ ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں اور یہ تنگ کر رہا ہے مجھے، اور میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہ اسے دوں، اب تمہاری مرضی. تو اس نے ایک منٹ کے لیے سوچا کہ دوں نہ دوں گھر یہ سب.
اس نے کہا کہ دیکھتے ہیں، وہ ابا نصر کی بات یاد آئی کہ خدا مدد کرے گا، تو جس طریقے سے خدا نے ابھی مدد کی، کچھ دیا تو آگے بھی دے گا، تو اس نے وہ اس کو دے دیا، دے کے اپنے گھر آیا۔ اب گھر میں کچھ نہیں، بچے بہرحال کھانے پینے کے لیے پریشان ہیں۔ پھر گھر سے باہر نکلا، کہیں کچھ ملے، کچھ ہو، کیا ہو، راستہ نکلے، تو پھر اس کو اتفاق سے وہی ابا نصر ملا۔ تم کہاں ٹہل رہے ہو؟ یہ کیا ہوا؟ کہا جاؤ تمہارے گھر پہ ثروت آئی ہوئی ہے، دولت آئی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا میرے گھر پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، دولت کہاں سے آ جائے گی؟ کہا کہ اس میں یہ بصرے میں جو ہے تمہارا اس کے جو باپ تھے، اس شخص کا جو باپ تھا، یہ ایک زمانے میں تاجر ہوا کرتا تھا، بڑا تاجر تھا۔ ہوتا ہے انسان اوپر سے نیچے گر جاتا ہے، پروردگار امتحان لیتا ہے زندگی میں، نشیب و فراز ہوتے ہیں۔ کہا کہ تمہارے والد نے ایک شخص کو کچھ مال دیا تھا، امانت کے طور پر اس نے لیا تھا، اور اس نے اس مال سے تجارت کی، اور وہ دوسرے علاقے میں کہیں کا رہنے والا ہے۔ وہ تقریباً اتنا مال ہے کہ جو اس کی تجارت اس کا 30% ہے، اور وہ اب ڈھونڈ رہا تھا کہ میں کس طریقے سے یہ مال دوں۔ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، نہیں دے سکا، وہ اپنی تجارت میں مشغول ہو گیا، یاد نہیں رہا، اب اسی سے وہ جو تجارت میں اس نے صرف کیا، یہ 30% بہت ہو گیا، جو تم نے دیا تھا اس کا، پھر اس کے اندر وہ سارا جو اس مال سے جو کچھ حاصل ہوا اس کو اسے سب جوڑ جاڑ کے اب وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ بھائی کہاں، تو میں نے بتایا کہ بھائی وہ تمہارے گھر فلاں جگہ پر ہے، وہاں پہ جا کے دے سکتا ہے، تو جاؤ جلدی سے، وہاں پہنچا ہوا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ، یاد تو ایک وہ منزل تھی کہ جہاں پر گھر پہ کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہ مقام آیا کہ وہ 30% وہ بھی کب والد سے لیا تھا اور کتنا زمانہ ہوا، اور اس کے بعد جتنا اس کے اندر فائدہ نفع ہوا سب اس نے جوڑ جاڑ کے لے کے ڈھونڈ رہا تھا وہ۔ خیر یہ گھر پہ پہنچا، کہتا ہے کہ پھر اس مال سے اس نے تجارت کی، غریبوں میں تقسیم کیا، لوگوں کو دیا بہت، اس کو پھر اس کے بعد اس کی زندگی پلٹ گئی۔ کہاں سے پلٹی؟ آپ یہ دیکھیں کہاں سے پلٹی۔ وہ جو اس نے ایک نیکی کی تھی، ابھی نہیں، لیکن ابھی یہ منزل نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کیا تھی کہ جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو، سورہ انفال 70 نمبر، جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو، ہم جب واپس کرتے ہیں جو تم نے دیا اس سے بہتر واپس کرتے ہیں۔ یؤتکم خیرن، ہم تمہیں جو دیتے ہیں وہ اس سے بہتر ہوتا ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ اور پروردگار جب دیتا ہے اپنے بندے کو، تو بندے نے جو دیا تھا وہ کس طرح سے دیا تھا؟ بندے نے بندے کے اعتبار سے دیا تھا، وہ جب واپس کرتا ہے تو خدا ہونے کے اعتبار سے واپس کرتا ہے۔ تو یہی تھا کہ یؤتکم خیرم مما اخذ منکم، جو تمہیں دیا جائے گا وہ اس سے بہتر ہوگا جو تم سے لیا گیا ہے، تم سے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر ہوگا جو تمہیں دیا جائے گا۔ اب یہاں پر اس نے اس مال سے تجارت اور اپنی بہتر بنائی، لوگوں کی مدد کرنے کا۔ خود کہتا ہے کہ میرے اندر ایک، بعد میں جا کے جب مجھے بہت دولت و ثروت آ گئی، بہت میں نے کار خیر بھی کیے، نیک کام بھی کیے، تو میرے اندر ایک عجب کی کیفیت، خود پسندی میرے اندر آئی کہ میں بھی کچھ ہو گیا ہوں۔ خیر میں نے بہت نیک اعمال انجام دیے، سب کچھ کیا۔ پھر اس کے بعد اب اس چیز کو یہ بیان کرتا ہے کہ یہ برزخ کی کیفیت ہے جسے یہ بیان کر رہا ہے، جہاں پر وہ منزل آتی ہے کہ اس کے اعمال کو تولا جا رہا ہے اور میزان پہ ہے۔ اب آپ یہاں سے ذرا محسوس کیجئے گا کہ انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے، کہ جب اس منزل پر پہنچا ہے کہ جہاں پر میزان عمل ہے، تو اس نے بہت ساری نیکیاں کی تھی، لوگوں کو کار خیر بانٹنا، انفاق، یہ وہ سب کیا تھا۔ ایک وہ جگہ تھی کہ جہاں اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور دیا تھا، ایک وہ جگہ تھی جہاں بہت کچھ آ گیا اور دیا تھا، جہاں کچھ نہیں تھا جب دیا تھا تو صرف یہ دیکھا تھا کہ ایک یتیم بچہ ہے اور یتیم بچے کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تو اس نے کہا کہ اس کو دے دیا جائے، اور کچھ اس میں امید اس کو پہ یہ نہیں تھی کہ بھئی کیا ہوگا، ظاہر ہے سب دے دیا اس کو۔ لیکن جہاں اب اس کے پاس دولت آ گئی تو دیتا تھا، تو کہیں نہ کہیں ہوتا تھا میں اس کے لیے کر رہا ہوں، یہ بھی کچھ کرے گا، میں اس کا یہ کام کر رہا ہوں، اس کا بھی ہوگا، تو خود پسندی تھی، اپنے آپ کی بڑائی تھی، یہ ساری چیزیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب نامہ اعمال میں اس کے اعمال کو رکھا گیا تو
ترازو میں رکھ تو دیا گیا، لیکن اس کے بعد ایک ایک کر کے فرشتے نکالتے جاتے ہیں، یہ عمل اس کے اندر تکبر ہے، یہ کنارے ڈال دو، یہ عمل اس کے اندر انانیت ہے، یہ عمل اس کے اندر یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ اس عمل کے اندر نیت صادق نہیں تھی، یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے تھا، یہ تھا وہ تھا۔ کہتے ہیں عمل ہی نہیں بچا وہاں پر کچھ بھی، میں حیران و پریشان تھا۔ اب یہ ہوا کہ بھئی کیا کیا جائے، تو فرشتوں نے کہا کوئی عمل اس کے پاس اب نہیں ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ میرا سارا عمل چلا گیا، تو اس وقت کہا کہ ہاں ایک عمل ہے۔ کہا کیا؟ تو وہ ایک روٹی کا ٹکڑا تھا، اس کو ترازو میں رکھو۔ تو وہ جو روٹی کا ٹکڑا ترازو میں رکھا گیا، پھر میری برائیاں ایک طرف رکھی گئیں، لیکن وہ ایک روٹی کا ٹکڑا میری برائیوں پہ بھاری ہو گیا۔ جو ایک روٹی کا ٹکڑا برائیوں پہ بھاری ہو گیا، وہ میری نجات کا سبب بن گیا۔ تو وہ جو ایک روٹی کا ٹکڑا نجات کا سبب بنا، کیوں؟ گناہ تو کیے تھے اس نے، ریاکاری تھی، یہ تھا وہ تھا، لیکن اعمال اس کے حفظ نہیں ہوئے تھے۔ وہ بڑا ہول اس نے بند کر رکھا تھا کہ جس سے سارے اعمال جو ہے وہ چلے جائیں، یعنی اس نے اپنے وجود کو چھلنی نہیں بنایا تھا، چھلنی کہ اس میں کچھ رکے نہیں۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی اس بات کی طرف کہ پروردگار کی جانب سے جب عطا ہوتی ہے تو اس طرح سے عطا ہوتی ہے۔ لہٰذا اب یہاں پر ہم بہت زیادہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ وہ حق عمل ہے، اعمال پروردگار ضائع کر دے گا، انصاف کے خلاف ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار تو انصاف سے کام ہی اگر لے گا تو ہم سب کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ وہاں پر جو ہے وہ پروردگار اپنے کرم سے ہمیں نواز رہا ہے، ورنہ انصاف اگر کرے گا تو انصاف رب عاملنا بفضلک، پروردگار اپنے فضل سے کام لے ہمارے ساتھ۔ جو حساب کتاب کرنا پروردگار دعا ہے، ہم پڑھتے ہیں، قنوت میں پڑھتے ہیں رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم، پروردگار ہمارے ساتھ اپنے عدل سے ہم حساب کتاب مت کرنا، کیونکہ عدالت کی جو منزل ہے وہ بہت سخت ہے۔ ایک شخص تھا، بہت عبادت گزار تھا بنی اسرائیل میں، بہت نمازیں پڑھی اس نے، بہت عبادت کی، بہت تقوی الہی، اور اپنے اعتبار سے سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتا تھا کہ جو میرا حساب ہوگا نا، اس بنیاد کے اوپر چونکہ میں نے عمل کیا ہے، میں نے عبادت کی ہے، تو مجھے پروردگار میری عبادت کا صلہ دے گا۔ وہ یہ دعا ہی نہیں پڑھتا تھا رب عاملنا بفضلک، فضل پروردگار۔ اس نے کہا میں مستحق ہوں، میں نیک کام کر رہا ہوں، وہ فضل کیا ہے، فضل پروردگار کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جس نے نہ کیا ہو، میں تو کر ہی رہا ہوں نا، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی راہ پر چل رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، اس سے ہٹ نہیں رہا ہوں۔ تو روایت کہتی ہے کہ جب اس کے اعمال کو تولا گیا اور اس کا یہ تھا کہ یہ میرا عمل ہے، تو کہا بھائی اس کے عمل کے بدلے میں کیا دیا جائے گا؟ تو ترازو میں ایک انار لا کے رکھ دیا گیا، وہ جتنا عمل کیا تھا اگر عدالت کے حساب سے پروردگار کام لے تو وہ اس انار سے زیادہ نہیں ہے، اس انار سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگر ایک صلوات پڑھیں یا اللہ، ایک اور صلوات پڑھیں۔ ماشاء اللہ۔ تو وہ ایک عمل آپ سوچیں کہ انسان جسے وہ انجام دیتا ہے، یہ اس کی پوری زندگی کے اعمال تھے۔ اگر پروردگار عدالت کے ساتھ حساب کرے تو یہ ساری زندگی ہماری ایک انار ایک سیب کے اندر سمیٹ جائے گی، اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو پروردگار اپنے فضل سے ہمیں نوازتا ہے، تو جہاں اتنا فضل ہے اس کے مقابلے پر آپ دیکھیں وہ حبط عمل، پھر اس سے بہت کچھ چیزیں بیلنس ہو جاتی ہیں کہ حبط عمل کچھ خاص جگہوں پر ہے، حبط عمل ہر جگہ نہیں ہے، ہر جگہ پروردگار جو ہے وہ عمل کو حبط کر لے گا نہیں، کچھ خاص ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر آپ جائیں گے تو عمل حبط ہو جائے گا۔ اور یہ سیدھی سی چیز ہے، آپ نے مثلا فرض کریں کہ بہت محنت سے کسی جگہ کا جانے کا ٹکٹ لیا، ویزا لیا، یہ سب کیا، سب آپ نے سب کچھ کر لیا، آپ نے توجہ نہیں کی، توجہ کیجیے گا، بے توجہی غفلت کی وجہ سے آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا بیٹھا ہوا تھا، وہ بچوں کی عادت ہوتی ہے پین لے کے ادھر ادھر کچھ بنانا، اپنا ڈرائنگ بنانا، یہ وہ سب، وہ بچے نے آپ کا پاسپورٹ لیا اور پاسپورٹ پہ ڈرائنگ بنا دی قاعدے سے رکھ کے، ہر طرح وہ کٹم کٹی یہ وہ سب کر دیا۔ اب آپ گئے امیگریشن پہ، اس نے روک دیا، بھائی یہ کیا ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، پاسپورٹ کے اوپر یہ سرکاری ڈاکومنٹس ہے، اس کے اوپر آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ اس نے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر کہا کہ نہیں، سب وہاں سے فرض کریں آپ نے
جہاں پہ چیک ان کی وہاں پر بھی آپ نے سمجھا دیا اور ایئر لائن والوں کو سمجھ میں آ گیا، لیکن وہ امیگریشن والوں نے کو پکڑ لیا، بولے نہیں یہ پاسپورٹ کے ساتھ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، آف لوڈ کر دیا آپ کو، سامان آپ کا چلا گیا تھا پھر واپس آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا عمل انجام دیا ہے جو آپ کے جو آپ کی حکومت ہے، جو آپ کی گورنمنٹ ہے، جو اس کے قانون ہیں، وہ اس کے ناگوار ہے، ہاں ناگوار ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو آپ لیگیج ویگیج سب دے چکے ہیں، وہ آف لوڈ کرتے ہیں، وہ واپس آتا ہے، اس وہاں پہ روک کے رکھتے ہیں کہ نہیں ایک چیز جو آپ کہتے ہیں نہیں میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں کچھ نہیں، میرا بچہ، تو آپ کو بچوں کو آپ کو دیکھنا چاہیے تھا، توجہ کرنی چاہیے تھی۔ اسی طریقے سے یہاں پر حق عمل کی بات ہے، جہاں پر آپ نے چاہا توجہ نہیں تھی، ایسا نہیں، توجہ کرنی چاہیے تھی۔ اور یہ جو منزل ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کرنے کی، یہ انہی منزلوں میں سے ہے کہ آگے بڑھنا پیغمبر سے توجہ کرنا چاہیے تھی۔ یہاں پر آپ کیوں آگے بڑھے جبکہ قرآن نے بار بار خطاب کیا ہے؟ یہی ہم اس سورے کے اندر جو درس ہے وہ یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آپ آگے نہ بڑھیں، واتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کرو، ان اللہ سمیع علیم۔ یہ کنٹرول بہت ضروری ہے، اپنے اوپر کنٹرول کرو، اگر یہ کنٹرول نہیں ہوا تو پھر تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ جانور میں، حیوان میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ اسے کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، جو آپ سامنے غذا رکھ دیں گے وہ کھا لے گا، جو چیز وہ کہاں سے آئی کیسے آئی۔ تو تم میں اور جانور میں کھانے پینے میں اتنا تو فرق ہونا چاہیے نا کہ تم دیکھو کہ حلال ہے کہ حرام ہے، جانور تو نہیں دیکھے گا کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ تمہارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہے تم اپنی زندگی تو گزار ہی رہے ہو، لیکن تمہاری توجہ اس بات پر بھی ہونی چاہیے کہ دوسرے کس طرح سے ہیں۔ جانور کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ دوسرے جانور کیا کر رہے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں ڈسکوری میں کتنی مرتبہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو پھاڑ کھاتے ہیں، شیر حملہ کر رہے ہیں، وہ سب کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں وہ ماں کی محبت وہ ایک الگ کیفیت ہوتی ہے کہ جہاں پر ماں ہے یا کوئی جانور مثلا اس طرح سے تو وہ دیکھتی ہے، مثلا گائے جو جنگلی گائے ہوتی ہے، جو جنگلی بھینس، وہ مثلا وہ حملہ کر رہی ہے، وہ ایک الگ ہے۔ لیکن اکثر جانور جو ہے وہ دور سے دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے انہی کے افراد میں سے کسی کو پکڑ کے شیر پھاڑ کھاتا ہے یا جانور دوسرا جو پھاڑ کھانے والا جانور ہوتا ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں، کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر تم انسان ہو تو دیکھو کہ کہیں پر اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہاں پر تم بولو، اس کا ساتھ دو۔ اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر جب تک کنٹرول نہیں ہوگا تب تک آپ دوسرے کے لیے بھی نہیں اٹھ سکتے ہیں کبھی بھی۔ آپ دیکھیں وہی لوگ دوسروں کے لیے آواز اپنی بلند کرتے ہیں جن کو اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، جن کو نہیں ہوتا وہ سوچتے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب ہے، ابھی ہمارے ساتھ تھوڑی نہیں کچھ ہو رہا ہے، ہم تو محفوظ ہیں، ہم تو صحیح ہیں، ہماری زندگی تو صحیح گزر رہی ہے۔ تو ایک یہ طرز فکر ہے۔ تقویٰ جو انسان کے وجود کے اندر کیفیت لے کے آتا ہے وہ یہ کہ انسان اپنے لیے بھی سوچتا ہے، دوسروں کے لیے بھی سوچتا ہے۔ ایمان جو کیفیت لے کے آتا ہے، ایمان اپنے لیے بھی ہے، دوسروں کے لیے بھی۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فهو لیس بمسلم۔ تو صبح کرتا ہے اور اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اسے مسلمانوں کے امور کی کوئی فکر نہیں ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ پیغمبر کہتے ہیں فهو لیس بمسلم۔ یہ تقاضائے ایمان ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کرے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، یہ ایمان کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ایمان کا مطالبہ یہ ہے، اب اس میں یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ میں یہ ہر ایک مومن کے ساتھ میں ہے۔ یہ ایک توجہ کی جگہ، اس پہ بریکٹ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جب ایمانی زندگی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں، ہر جگہ ہے یہ۔ ایمانی زندگی کے کچھ تقاضے ہیں، یعنی جب ایمان آپ کے وجود کے اندر ہے تو آپ صرف آپ کے حساب سے نہیں کہ یہ میری زندگی ہے، ایمان انسان کو میری زندگی سے ہماری زندگی کے تصور میں تبدیل کرتا ہے، میری زندگی سے اس کی زندگی، خدا کی دی ہوئی زندگی، ہم سب کی زندگی۔ لیکن جب ایمان نہیں ہوتا ہے تو انسان صرف اپنی، دو چیزیں ہیں، ایک منزل ہے خود محوری، ایک ہے خدا محوری۔ خود محوری یعنی انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے،
اور خدا محوری یعنی خدا کے بارے میں. اب یہاں پر ایک کسی نے بڑی اچھی خوبصورت بات کہی ہے تو میں اس کو نقل کر دوں. وہ کہتے ہیں ایک شخصیت ہے اہل سنت کی شخصیت ہے, بزرگ اس دنیا سے گزر گئے, ابو الحسن ندوی صاحب. انہوں نے ایک جگہ پہ اچھی بات کہی, اچھی بات جہاں سے بھی ہے وہ لے لو. الحکمت ضالۃ المومن, حکمت جو ہے مومن کی بھٹکی ہوئی چیز ہے, جہاں ملے حکمت کو لے لینا چاہیے. انہوں نے ایک جگہ پہ یہ کہا کہ آپ دیکھیں جو لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جتنے بھی, وہ سب سے زیادہ کس چیز کے اوپر توجہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے جو ہے ایک زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں ملکوں کو فتح کرنے کے لیے, ایک ملک کو فتح کرنے کے لیے ایک ملک چڑھائی کرتا تھا, جنگ ہوتی تھی. کچھ ایسی جگہ تھیں کہ جہاں پر ایک ملک کی سلطنت اتنی بڑی تھی جیسے برٹش امپائر, کہ وہاں پر سورج جو ہے وہ غروب ہی نہیں ہوتا تھا, جہاں چلے جائیں یہ برطانوی حکومت رہتی تھی. انہوں نے کہا کہ آج بھی ایسا ہے کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر سورج غروب ہی نہیں ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا معدہ ہے. معدے کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا. یعنی یہ اتنی بڑی سلطنت ہے, اور یہیں سے پھر خواہشیں جنم لیتی ہیں. ہے کہ اگر آپ اس معدے کو نہیں کھلائیں گے اور اس کو روک دیں گے تو بھوک سے انسان, جب بھوک لگے گی تو خواہشیں سر نہیں اٹھاتی. تو بہت توجہ کیجیے گا. دیکھیے روزے کا ایک بہت اہم فلسفہ یہ ہے جو روزے کی حکمت میں سے ہے کہ روزہ انسان کے ڈیزائر کو, اس کی خواہشوں کو, اس کے جذبات کو کنٹرول میں رکھتا ہے. جتنا آپ جب بھرپیٹ انسان ہوتا ہے, آپ دیکھیں کوئی بھی جو چور ہوتا ہے وہ بھوکے پیٹ چوری نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کبھی چوری کا سبب بھوک ہو, لیکن جب چوری کرنے آئے گا تو وہ ایسے نہیں آئے گا کہ کچھ اس کو پانی پینے کی پیاس ہوگی تو پہلے وہ سوچے گا پانی پی لے. یعنی اگر کتنے ایسے ہوتے ہیں, اب دیکھیں ایک زمانے تک آپ نے ایسی کہانیاں دیکھی ہوں گی, ابھی بھی آج کل بھی ایسے جو کرائم رپورٹر ہیں وہ اس کو بتاتے ہیں کہ وہی فلاں جگہ چور گئے, انہوں نے چوری کی, اس کے بعد گھر میں کھانا بنا ہوتا, دسترخوان لگایا, کھانا کھایا, اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں سے سارا سامان باندھا اور لے کے نکل گئے. تو وہ شخص جو جرم کی دنیا میں جرم بھی کر رہا ہے تو روزہ رکھ کے کوئی جرم نہیں کرتا. اب کمال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص, یعنی عام, اگر اس کو دیکھیں عام تصور یہ ہے, تو اب شخصیت ہیں آغا پناہیان, انہوں نے یہاں پر ایک بات کہی کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں پر جو جرم کا فیصد ہے بالکل کم ہو جاتا ہے روزے کے اس میں, اب انسان روزہ رکھنے کے بعد بھی اتنا شیطان کے ہاتھ میں چلا جائے کہ روزہ رکھے ہوئے پھر بھی گناہ کر رہا ہے, تو پھر تو وہاں پر فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے جو روزہ رکھ کے بھی گناہ کر رہا ہے, یہ کون سا آدمی ہے, یہ کون سا انسان ہے, پروردگار یہ تو نے کیسے خلق کیا. تو خیر وہ کہتے ہیں کہ معدے کی اب سلطنت اتنی بڑی ہے کہ یہاں پر بھی سورج غروب نہیں ہوتا, یہ بھی کھا لے, وہ بھی کھا لے, یہ بھی وہ بھی, کتنے انواع اقسام کے کھانے, جو جب بھی آپ اس کے سامنے رکھیں گے تو انسان کی یہ فطرت ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو ہم نے کھایا ہوا ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے, تو اس کو بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہ ہے کیا. یہ سلطنت وہ ہے. تو پیغمبر کا ایک کمال تھا. اب یہ ان کی بات نہیں ہے, ان کی بات سے استفادہ کرتے ہوئے اب یہ ایک چیز ذہن میں آئی, وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پیغمبر کا کمال یہ تھا کہ وہ افراد جو جاہلی نظام میں صرف معدے کے بارے میں سوچ رہے تھے, میدا 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 پیٹ, پیغمبر نے معدے کی سوچ کو معاد تک تبدیل کیا. میدا معاد, تمہیں پلٹ کے جانا ہے قیامت, کوئی معدے تک محدود نہیں ہے. اس سب کا جو یہاں پر تم معدے کے اندر ڈال رہے ہو, اس سب کا تمہیں حساب کتاب معاد میں دینا ہے. معدے کا تصور معاد تک ہے. توحیدی جو نظام حیات ہے اس نظام میں یہ چیز ہے, اور یہ بہت توجہ کے لائق ہے کہ انسان اس چیز کے اوپر توجہ کرے کہ پروردگار نے انسان سے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے وجود کے اوپر کنٹرول حاصل کر سکو. تو پریشانیاں ایمان کی زندگی کا ایک لازمہ ہے. ایمانی زندگی ہے تو مسائل آئیں گے, مشکلات آئیں گی, پریشانی آئیں گی, اسے آپ کو فیس کرنا ہے. کس طریقے سے روزے میں خواہشیں ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن آپ روک لیتے ہیں نا اللہ کے حکم کی خاطر,
اسی کو آگے بڑھانا ہے. اور اس میں اس نظام حیات میں غور کرنے کی چیز ہے، وہ غور کرنے کی چیز ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں. توجہ کیجیے گا، یہ یہاں پر جو گفتگو ہے وہ بہت اہم ہے کہ ہمارا جو دیکھنے کا انداز ہے، کبھی یہ دیکھنے کا انداز ہمارے لیے بہت ساری پرابلمس کریٹ کرتا ہے. اسٹریس، ڈپریشن کا جو شکار ہوتے ہیں، الجھنیں، ان میں آپ دیکھیں کہ جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، جو ہم سوچنے کا جو انداز ہے، وہ کتنا ان مشکلات کے بڑا کرنے کا سبب بنتا ہے. ایک بہت ہی مشکلات میں گھرے ہوئے پریشان لوگ اپنے بہت ہی ماہر استاد کے پاس جاتے ہیں، ماہر جو نفسیات کا ماہر، انسان کے جذبات کو، احساس کو، اس کو سمجھتا ہے. اس کے پاس گئے تو استاد کیا کریں، بڑا ہم پریشانی میں زندگی گزاریں، ڈپریشن ہے، بہت مشکلات کا ہم شکار ہیں، بڑی پریشانی ہے، بہت ہم ٹینشن میں رہتے ہیں. ایک شخصیت ہے، دیکھیے گا کبھی اب اس کو آپ، فلسفی ہے، فلاسفر ویسٹ کے ہیوم نے ایک جگہ پہ ایک بات کہی ہے کہ انسان جب اپنے جذبات، جو اس کے جذبات ہوتے ہیں، جو ایموشن، جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق جذبات و احساس سے، جب ان کو صحیح طور پر خالی نہیں کر پاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ ٹینشن جو ہے وہ آتے ہیں. یعنی وہ چیز جو کہہ نہیں پاتا، کبھی انسان اپنے باپ سے بات نہیں کر پاتا، ماں سے، شوہر اپنی زوجہ سے، زوجہ اپنے شوہر سے، تو یہ جو بیچ میں بیریئرز ہوتے ہیں نا، یہ آگے جا کر مشکلات کا سبب بنتے ہیں. پھر وہ ٹینشن انسان کے ذہن میں، سٹریس، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ چیز کہ آپ کا دیکھنے کا انداز کیا ہے، اس دنیا کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں. تو بہت سارے ٹینشن میں مبتلا افراد جو ہے ایک استاد کے پاس گئے کہ استاد اس کا حل کیا ہے. اس نے کہا بیٹھو، سب کو بٹھایا، بہترین صوفے تھے، بہترین ہال تھا، اس میں ان کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد استاد نے خود کافی بنائی. توجہ کیجیے گا، کافی بنا کے اس نے الگ الگ قسم کے الگ کپ، کسی پہ چاندی کا کام ہوا تھا، کسی کے اوپر کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، کسی پہ کچھ پینٹنگ تھی، کسی پہ کچھ ایسا کر کے، کچھ شیشے کے تھے، کچھ ایسا. یہ 4-5 لوگ جو گئے تھے ان کے لیے بنا کے خود کافی لے کے دی. اچھا، اس میں 1-2 کپ جو اس نے سادے سمپل رکھ دیے تھے، دوستی کیجیے گا، سمپل رکھ دیے تھے. اس نے دیکھا کہ یہ 5 لوگ ہیں، تو مثلا 5 اس نے بنائے، تو وہ 1 کپ جو سمپل سا تھا نا وہ رکھا رہ گیا، باقی سب جو ہے جو اچھے تھے سب چلے گئے. اب استاد نے وہاں پر انہیں سمجھایا کہ دیکھو یہ کیا ہوا، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میں نے اس لیے تمہیں بلایا تھا کہ تمہیں بتانا چاہتا تھا، یہ میرا آج کا لیسن ہو گیا جو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ تم خود سمجھ لو. اس سے یہ کیوں تم نے یہ جو اچھے کپ سے اٹھا لیے، کافی تو ایک ہی ہے نا سب کے اندر، وہ تو تبدیل نہیں ہوئی، ایک ہی کافی ہے، اتنی ہی مقدار میں ہے، کپس الگ الگ ہیں، لیکن آپ نے ظاہر کو دیکھا، اس ظاہر کی بنیاد کے اوپر آپ نے نکال لیا، جبکہ وہ جو حقیقت ہے وہ ایک ہی ہے، وہ کافی ہے. تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ زندگی آپ کی کافی کی طرح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، پیسہ، بینک بیلنس، شہرت، اسٹیٹس، سماج اور معاشرے میں آپ کی حیثیت، نام، نمود، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کپس کی طرح ہیں، جن کو آپ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جن کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، تو ٹینشن ہوتا ہے، تو پھر وہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ. اب کیا ہے کہ یہ جو تصور ہے ماہ مبارک رمضان جو ہمیں دیتا ہے، روزے کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، بندگی کے ذریعے سے، یہ وہ تصور ہے جو ہمیں حقیقی زندگی سے آشنا کرتا ہے کہ تمہاری حقیقت کچھ اور ہے، تمہیں پروردگار نے بنایا ہے. اتزعم انک جرم صغیر ففیک انت والعالم الاکبر، تم یہ سوچتے ہو کہ تم ایک چھوٹا سا ایک جرثومہ ہو، ایک چھوٹا سا تمہارا ایک وجود ہے، انسان تیرے وجود کے اندر کائنات چھپی ہوئی ہے، دیکھو تو صحیح، لیکن تم ان ظاہری چیزوں کی طرف جاتے ہو، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، وہ نہیں ملتا ہے، وہ ٹینشن ہوتا ہے. اب فرض کریں کہ مثلا میں تھوڑی سی اس مثال کو تھوڑا وہ کر رہا ہوں، مثلا آپ ہیں اور میں بھی ہوں، اب وہ ایک کافی کا کپ ایسا ہے کہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پاس ہونا چاہیے، آپ کو لگ رہا ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے، تو آپ اس کو اپنے لیے لے رہے ہیں، میں لے رہا ہوں. اچھا، یہ میں اپنی مثال اور آپ کی مثال دے رہا ہوں تو شاید اتنی وہ نہ ہو،
خاص طور پر بچوں کے اندر ہوتا ہے، ان کو یہی والا کپ چاہیے، اس کو یہی والا چاہیے. وہاں پر شعور نہیں ہوتا ہے کہ دونوں کے اندر ہے تو کافی، اس کو یہ چاہیے ہوتا ہے. تو انسانی زندگی میں بھی یہی ساری چیزیں ہیں، یہ جو جن میں آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، یہ وہاں پر ٹکراؤ ہوا نا. لیکن جو سمجھ رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑتا بھی نہیں ہے، جاتا بھی نہیں اس طرف. یہ جو ہمارے سامنے قرآن کریم ہے، یہ جو ہماری روایتیں ہیں، یہ جو احادیث ہیں، یہ ہمیں حقیقی زندگی سے آشنا کرنے کے لیے ہیں. بہرحال آج بات سے بات نکلتی چلی گئی اور کچھ دوسری طرف میں چلا گیا. یہ جو سورہ ہے یہ ہمیں ایک لگام دے رہا ہے، ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ کس طریقے سے تم اپنے عمل کو حبط ہونے سے بچا کر محفوظ اللہ کی بارگاہ تک پہنچا سکتے ہو. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بات کے اوپر آگے مت بڑھو. اور اسی لیے جو آج کی جو دعا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پروردگار سے ہم نے یہ دعا کی کہ پروردگار حبب الی الاحسان، نیکی. احسان عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے، ہمارے یہاں جو احسان ہے وہ احسان یعنی کسی کے ساتھ احسان کرنا، عربی میں نیکی کے معنی میں. پروردگار احسان کی طرف میری رغبت ہو. وَكَرِّهْ إِلَيَّ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور فسق و فجور اور گناہ. عصیان یعنی گناہ، عصیان جہاں پر بھی جو ہے وہ معاصی کا لفظ ہے یعنی گناہ. عصیان جہاں پر بھی آئے معصیت، اسے گناہ کہتے ہیں. کَرِّهْ إِلَيَّ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یعنی ماہ مبارک رمضان کی برکت کے سائے میں پروردگار میرے وجود کے اندر وہ معنویت جگا دے کہ میں نیکی کرنا چاہوں اور میں فسوق سے، فسق سے اپنے آپ کو بچاؤں. فسق کیا ہے؟ فسقہ. اسے آپ قرآن کریم میں بارہا دیکھیں گے کہ پروردگار فاسقین سے محبت نہیں کرتا، فاسقین کو پسند نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں کہ بھئی فاسق کے پیچھے مثلا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ فاسق ہو گیا ہے، گناہ کرتا ہے، کھلم کھلا جو گناہ کرتا ہے وہ فاسق ہے. فسق کا جو معنی ہے اسے لغت میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، بس تھوڑی سی توجہ، میں آخری مرحلے میں ہوں، آج تھوڑا سا طولانی بھی ہو گئی گفتگو. خرما آپ کھاتے ہیں افطار میں، تو ہم کیا کرتے ہیں جب خرما کھولتے ہیں تو اس کی گٹھلی نکلتی ہے، اس گٹھلی کو ہم پھینک دیتے ہیں. ہاں، گٹھلی کو ہم باہر پھینک دیتے ہیں. کچھ خرمے ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں اس میں گٹھلی نہیں ہوتی، اور کچھ خرموں میں اب یہ بھی ہو گیا ہے کہ اس میں خرمے کی گٹھلی کی جگہ بادام رکھ دیتے ہیں. بچے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ خرمے کی جگہ جو بادام. تو یہ جو آپ خرمے کو کھول رہے ہیں اسے کہتے ہیں فسقہ، گٹھلی کا باہر آ جانا. جب آپ نے کھولا تو گٹھلی جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے. یہ جو باہر نکل رہی ہے گٹھلی، اسے کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اس نے. تو انسان کے اندر بہت سارے، انسان کے وجود کے اندر گناہوں کا خیال آتا ہے، شیطان بہکاتا ہے. لیکن جب انسان کھلم کھلا وہ گناہ کر دیتا ہے تو انسان کے اندر کا شیطان باہر آ گیا، وہ شیطان کی گٹھلی آ جاتی ہے، وہ گناہ نہیں ہوتا ہے. وہ جو انسان کر رہا ہے نا وہ شیطان کی گٹھلی. تو جو کھل کے انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کا سامنے آنا، گناہ کا آشکار ہو جانا، اسے کہتے ہیں فسق. تو ہم نے یہاں پر جو پروردگار سے آج کی خود یہ جو دعا ہے، اتفاق سے ماہ مبارک رمضان کے 11ویں دن کی یہی دعا ہے کہ حبب الیہ، پروردگار الیہ الاحسان، وکر الیہ الفسوق والعصیان، وحرم علیہ السخط والنیران، پروردگار اپنی ناراضگی اور جہنم کی آگ کو ہمارے اوپر حرام قرار دے دے. بعونک یا غیاث المستغیثین، پروردگار تیری مدد کے ذریعے سے جو فریاد رسوں کی فریاد سننے والا ہے. عصیان اور اس فسق کے اندر فرق کیا ہے دونوں کے درمیان میں؟ جہاں پر انسان عصیان کرتا ہے یعنی وہ گناہ کر رہا ہے، ہاں عصیان یعنی گناہ کرنا ہے، عصیان گناہ کرنا ہے. اور فسق کیا ہے کہ اس اندر کے جو انسان کی گناہ کی کیفیت ہے اسے باہر نکالنا. تو بار بار انسان گناہ کر رہا ہے، یہ اس کا جو عصیان ہے. یہ جب باہر آ جاتا ہے، عصیان یعنی گناہ، اور عصیان کا باہر آنا، بار بار باہر آنا، اسے فسق کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے میں نے آپ کی خدمت میں کچھ چیزوں کو عرض کیا کہ اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے. اگر پروردگار
کی توفیق شامل حال رہی تو انسان یقیناً اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا سکتا ہے کہ جہاں وہ خود محسوس کرے گا کہ ایک بلندی کو اس نے طے کیا، اس کے وجود کے اندر ایک خوشی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان ہم سب کو، ہماری روحوں کو پرواز کرانے کا ایک ذریعہ ہے، بلندی کے اعلیٰ ترین مقامات تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ کہ مالک سے یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ توفیق بندگی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔